اللهم صل على محمد و محمد. مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سورہ الفاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مجلس شروع کرنے سے قبل ایک اور اہم بات جو کہ مجلس کے آخر میں آج میں نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ تابوت ہے مجلس کے آخر میں اور مصائب ہی سے ربط ہو کر وہ تابوت برآمد ہو جائے گا. چونکہ کل 21 رمضان کا دن ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں انکلوڈنگ پاکستان اور تمام بڑے بڑے شہروں میں جلوس عزا منعقد کیے جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ تمام عزاداران امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آپ حضرات پھر اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی انشاءاللہ ہر مومن بلکہ ہر شریف النفس انسان، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، ہر پاک فطرت انسان اس کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت ہو. 5 مرتبہ میرے ساتھ اما یجیب کا ورد کر لیجئے گا. ہم یہاں بیٹھ کے انشاءاللہ دعا کریں، پروردگار سب کے لیے کرم فرمائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما صلى على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأذل إلى قيام يوم الدين. مولا کائنات کی ذات گرامی سے توسل کرتے ہیں. آپ سب مل کر ہمارے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع سب مل کے. یا وجیہا
عند الله اشفع. آپ تمام حضرات حاجات کی برابری کے لیے یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآلہ محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. داہنے بہانے جو جگہ ہے تھوڑا سا مزید آپ زحمت فرما کے آگے آ جائیے گا، اس لیے کہ مومنین تشریف لاتے رہیں گے. تھوڑا سا آگے. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد لے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا شکر اور احسان بجا لاتے ہیں کہ اس نے نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی ہے. اور مجالس جو امیر المومنین کے نام گرامی سے گزشتہ چند روز سے برپا ہو رہی ہیں، تو خاص طور پر میں ان والنٹیئرز کا ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے توسط سے یہ سارا انتظام ممکن ہو پاتا ہے. اس لیے کہ خود یہ شرف اور افتخار ہے آل محمد کے لیے دریاں بچھانا، آل محمد کی مجلس کے لیے چراغ روشن کرنا، ان کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کرنا. اور اگر یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے، جو کہ یقیناً ہے، تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کائنات میں اگر پہلا شیعہ تلاش کرنا ہو اس حوالے سے جس نے آل محمد کے لیے دریاں بھی بچھائیں اور جس نے آل محمد کے لیے چراغ بھی روشن کیا اور جس نے پانی کی سبیلیں بھی لگائیں، تو وہ کوئی اور نہیں، خود ذات کبریا، ذات رب العالمین سبحانہ و تعالی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اس لیے کہ حدیث قصہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ پروردگار کا کلام ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ. یہ کیا ہے؟ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء. کہ میں نے زمین کا فرش اور زمین کی دریاں نہیں بچھائیں مگر آل محمد کے لیے. میں نے آسمان کی چھت نہیں لگائی مگر آل محمد کے لیے. میں نے سورج اور چاند کا چراغ روشن نہیں کیا مگر آل محمد کے لیے. میں نے سمندر کی سبیلوں کو نہیں لگایا مگر آل محمد کے لیے. الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان ہستیوں کی محبت کے لیے کہ جو 5 ہیں، الذین هم تحت الکساء، کہ جو زیر کسا موجود ہیں. لہٰذا خود اب ظاہر ہے کہ وہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب، کیا ان کے بارے میں گزارش کیا جائے. آج تابوت کی بھی چونکہ مجلس ہے، اگر بہت بنیاد سے آپ دیکھیں تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آل محمد کا وجود وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس سے بہت پہلے اللہ نے انہیں وجود بخشا تھا. ان کے صدقے میں تو اس کائنات کو خلق فرمایا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا آدم ان کی وجہ سے ہیں یا یہ آدم کی وجہ سے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت واضح ہے. دیکھیں، جب حضرت آدم کا نکاح ہوا ہے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو اس نکاح کے موقع پر آدم نے جب فرمایا کہ میں پروردگار ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو کہا حق مہر ادا کرو. پروردگار نے کہا حق مہر ادا کرو. حق مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب ان کا صیغہ نکاح پڑھا گیا تھا تو جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا تھا انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعین المعلوم. تو ایک مہر معین معلوم جو ہو اس پر نکاح ہوا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب آدم اور حوا کا آپس میں نکاح ہوا تو حق مہر کیا تھا؟
کیا حق مہر تھا ان کا؟ آدم نے کہا کہ پروردگار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے حوا کو، میں کیا حق مہر ادا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اے آدم، جن پنجتن کو میں نے تم سے پہلے خلق کیا ہے ان پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اہل بیت اطہار پر درود بھیجنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر قرار پایا. اور ہمارے تو سوال یہ ہے کہ جب آل محمد پر درود تھا تو کیا آل محمد کا وجود نہیں تھا؟ تو پہلے وجود ہوگا تو اس کے بعد درود ہوگا نا. اور قرآن کریم کی وہ آیت بھی سورہ مبارکہ 7 کی آیت، وہ خود اس بات پر دلیل اور گواہ ہے کہ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے اس سے کہا کہ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بڑوں میں سے سمجھ رہا تھا. یہ امام معصوم کی حدیث ہے یہاں پر. ام کنت من العالین اس کا مطلب کیا ہے؟ تو نے تکبر کیا یعنی تو نے سجدہ نہیں کیا. ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ رہا تھا. عالین کا مطلب کیا ہے؟ عالین ہے علی کی جمع. عربی زبان میں مفرد، تثنیہ اور جمع. علی، اس کے بعد علیان 2 علی، اور عالین یعنی 3 علی، 3 سے زیادہ علی، یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو اگر میں اردو میں ترجمہ کروں کہ اس آیہ کریمہ کا، تو اللہ کہنا چاہ رہا تھا ابلیس کو کہ کیا تو اپنے آپ کو متکبر سمجھ رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا پھر تو اپنے آپ کو علیوں میں سے سمجھ رہا ہے، عالین میں سے سمجھ رہا ہے جو تو نے سجدہ نہیں کیا. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ میں بالکل اب بچے کے لیے سادہ کر دوں بات کو. میں نے بچے سے کہا کہ ذرا پانی لے کر آنا. بچے نے کہا کہ نہیں لے کر آتا، میں نہیں لایا. وہ تو آپ عام طور پر سلینگ لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے کہ تو نواب کا بچہ ہے کیا؟ کہتے ہیں نا تم نواب ہو کیا؟ یعنی اگر نواب ہو تو پانی نہ لاؤ ورنہ پانی لے آؤ. تو اللہ کہنا چاہ رہا ہے ابلیس سے کہ اگر تو عالین میں سے ہے تو سجدہ نہ کر. ٹھیک ہے، تو کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ اچھا، یہ عالین کون تھے؟ یہاں پر نام جو ہے، جو علی کی جو جمع ہے یہاں پر، یہ نام علی یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں صفت مراد ہے نا، بلند لوگوں میں سے. لیکن سمجھ میں آ گیا کہ جب ابلیس کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرے تو کچھ بلند ہستیاں ایسی تھیں کہ ملائکہ پر سجدہ واجب تھا، ان عالین پر سجدہ واجب نہیں تھا. اور اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے ابلیس سے کہ کیا تو اپنے آپ کو ان عالین میں سے سمجھ رہا ہے کہ جن پر ہم نے سجدے کو واجب نہیں کیا ہے؟ یہ عالین میں سے کون ہے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی؟ الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. یہ عالین میں سے ہیں. اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا. دیکھیں غور فرمائیے گا، ایک منٹ غور فرمائیے گا. اب آپ غور فرمائیے گا. یہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے عالین کہا. سرکار نے جب پنجتن پاک کا بلکہ 14 معصومین کا تعارف کروایا تو خود کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. پتہ چلا کہ جب فرش پر ہوں تو سب کے سب محمد کہلائیں گے، جب عرش پر ہوں تو سب کے سب علی کہلائیں گے. اس لیے کہ کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ رہا تھا؟ تو اس وقت پروردگار یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں ہم نے کائنات کو خلق کیا ہے. آدم ان کے صدقے میں خلق ہوئے، لہذا ان پر واجب نہیں ہے کہ آدم کو سجدہ کریں. اور ہمارے اگر یہاں تک آگے تھوڑی سی تمہیدی باتیں، پھر اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. دیکھیں اللہ نے جب انہیں خلق کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو معرفت ہے رب العالمین کی خدمت میں، وہ ذاتی اور براہ راست ہے. ذرا غور فرمائیے گا. دیکھیں ہم نے خدا کو کیسے پہچانا ہے؟ ہم نے خدا کو کیسے پہچانا ہے؟ ہم نے درخت کو دیکھا، کبھی درخت کا کوئی نہ کوئی خالق ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نے زمین کو دیکھا، خالق ہوگا. سورج کو دیکھا، خالق ہوگا. ایسے ہی پہچانا نا ہم نے. تو ہم نے مخلوق کے ذریعے سے خالق کو پہچانا ہے. ایسے ہی ہماری معرفت. کیا اہل بیت کی معرفت بھی خدا کے بارے میں ایسی ہی ہے؟ اس وقت تو کوئی مخلوق کا وجود ہی نہیں تھا. کسی کا وجود ہوتا تو پھر اہل بیت مخلوق کے ذریعے خدا تک پہنچتے. ایسی تو بات ہی نہیں ہے. وہ تو صرف خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اہل بیت اطہار کا وجود ہے. لہٰذا ہمیں دعاؤں میں جملہ ملتا ہے کہ بِکَ دَلَلْتَنِی وَأَنْتَ دَلَلْتَنِی عَلَیک. پروردگار تو خود ہی تیری ذات پر دلیل ہے، مجھے کسی اور مخلوق کی ضرورت نہیں کہ اس کے ذریعے سے تجھ تک پہنچوں. مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِیلٍ. پروردگار تو غائب کب تھا کہ تیرے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش آئے؟
اس لیے یہ اہل بیت اطہار یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ہماری معرفت خدا سے ذاتی ہے، براہ راست ہے، ہماری معرفت کسی اور مخلوق کے ذریعے سے نہیں ہے. اور ہمارے اچھا یہاں تک اگر آپ میرے ساتھ آ گئے تو پھر اللہ نے آدم سے پہلے بھی ملائکہ کو خلق کیا. ملائکہ پہلے سے موجود تھے، ٹھیک ہے. ملائکہ کو جب خلق کیا تو روایت میں ہمارے پاس ملتا ہے کہ جیسے ہی ملائکہ کو خلق کیا گیا تو انہوں نے نور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھا، اور اس نور پر انہیں یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں یہی نور تو خدا نہیں ہے. لہذا اہل بیت اطہار نے کہا سبحان اللہ، ہم خدا نہیں ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ خدا کے لیے سبحان کہہ رہے ہیں. یعنی خدا پاک اور منزہ ہے، ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں. تو امام معصوم نے فرمایا کہ سبحنا، ہم نے خدا کی تسبیح کی، فسبحت الملائکہ، ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح پروردگار کرنا شروع کی. اس کے بعد فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. کیا ہوگا جگہ کے لیے میں کتنی مرتبہ اناؤنسمنٹ کروں، بیچ میں مجلس رک رہی ہے. اگر کوئی یہاں پر یہیں تھوڑی سی جگہ ہے میرے خیال میں، تھوڑی سی جگہ تو یہیں پر ہے تھوڑا سا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک اور مرتبہ یہاں سے وہاں تک درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ روایت مجھے نہیں پتا میں نے اس مقام پر پڑھی تھی یا دوسری مجلس میں پڑھی تھی، اس لیے کہ اس وقت حضور ذہن نہیں ہے میرا کہ میں نے اس ممبر سے پڑھی تھی یا کہیں اور سے. لیکن اگر یہاں سے پڑھ بھی دی ہے تو اتنا مجمع ہے اس وقت، اور 1 منٹ کی روایت ہے وہ میں سنا دوں آپ کو. کہ یہ میں آج گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد کے لیے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، ان کے لیے مجلس برپا کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ سے، سب امیر المومنین کے نام پر آئے ہیں. تو یہ جو در ہے یہ اللہ نے یقیناً اس در میں کوئی ایسی بات رکھی ہوگی کہ انسانوں کے دل اس در کی طرف مائل ہے نا. اور اس در سے یقیناً مجھے اور آپ کو ہدایت مل رہی ہے، تو جبھی تو ہم اس در پر آ رہے ہیں اور اپنے دامن کو اس در پر پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے جو دامن پھیلایا اس سے پہلے ملائکہ نے یہ دامن پھیلایا. میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں فکبرنا، ہم نے تکبیر کہی اللہ اکبر، ملائکہ نے فکبرت الملائکہ، ملائکہ نے بھی ہمیں دیکھ کر تکبیر کہنا سیکھی. جس روایت کو میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ جبریل نے پوچھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے جبریل سے کہ کتنی عمر ہے تیری، تو جبریل نے کہا کہ 4000 سال میں ایک نور عرش پر طلوع ہوتا ہے، اور اس نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا ہے، اتنی عمر ہے میری. اور امیر المومنین ساتھ میں تشریف فرماتے اور امامہ مطہر تھوڑا سا نیچے تھا، اور رسول اللہ نے اشارہ کیا، اور جیسے امامے کو مولا علی نے بلند کیا تو پیشانی مطہر سے نور طلوع ہوا. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی نور کو میں نے 4000 مرتبہ دیکھا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یعنی جبریل نے علی کو دیکھا اور علی سے خدا تک کا سفر طے کیا. وہ مجھے اور آپ کو یہی کرنا ہے، ہم اور آپ کو یہی کرنا ہے. ہم در علی مرتضیٰ پر آئے نا، جو در علی مرتضیٰ پہ پہنچے گا علی اسے خدا تک پہنچائیں گے. اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات علی کے در پر آ جائے، اس لیے کہ جو علی کے در پر نہیں پہنچ سکا وہ خدا کے در پہ نہیں پہنچ سکے گا. غالب نے ایک مشہور شعر لکھا، اور بڑا معروف غالب کا ایک مقطع ہے. کہا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ غالب ندیم دوست سے، اچھا غالب ہندوستان اور پاکستان کی قید سے آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے کے شاعر ہیں، لہذا کچھ کہنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. بر صغیر کے بہت بڑے شاعر ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں غالب؟ ندیم دوست،
دوست سے مراد یہاں پر رب العالمین ہے، اس لیے کہ فارسی زبان میں جب شاعری کی جاتی ہے تو بہت مرتبہ دوست رب العالمین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ندیم دوست، ندیم یعنی دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، دوست سے ملاقات کرنے والا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. جو دوست کا ندیم ہے اس سے دوست ہی کی بو آتی ہے. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کاش میں بات واضح ہو سکے. اللہ اکبر. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں، یعنی میں بو تراب کی بندگی کر رہا ہوں لیکن بو تراب ہے ندیم دوست. تو جو اللہ کا ندیم ہو تو جب اس کی بندگی کی جائے گی تو گویا خود بخود اللہ کی عبادت ہو جائے گی. تو جو بو تراب کے ساتھ بیٹھے گا اسے اللہ کی خوشبو محسوس ہو جائے گی. یہ غالب کہنا چاہ رہے ہیں. جب غالب نے یہ شعر لکھا، غالب، میں پھر سے دوہراؤں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. تو علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہندوستان میں ہے وہاں اس لائبریری میں ایک خط باقاعدہ موجود ہے. وہ خط لکھا مفتی اعظم بھوپال نے غالب کے نام، اور غالب کے نام اس نے خط یہ لکھا کہ اے غالب، تیرا یہ شعر میں نے پڑھا ہے تو اب تک تو شاید تیری بخشش کا کوئی امکان تھا. اس نے یوں لکھا، کہا کہ تو شرابی تھا، یہ خط میں ہے، کہ تو شرابی ہے، تو گناہگار ہے، نعوذ باللہ تو بدکار ہے، جو کچھ لکھنا تھا اس نے لکھا. اس کے بعد آگے لکھا کہ تیرا شاید پھر بھی ایک بخشے جانے کا، شاید اللہ معاف کر دیتا، لیکن یہ تو نے یہ شعر لکھ لیا، اب تو تیری جہنم کنفرم ہو گئی. مفتیوں کو بہت جلدی ہوتی ہے کسی کو جہنم میں پہنچانے کی. تو کہا تیری جہنم کنفرم ہو گئی کیونکہ تو نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اور تو نے لکھا کہ تو علی کی بندگی میں مصروف ہے اور علی کے ذریعے تو اللہ تک پہنچ رہا ہے. تو نے شرک کر لیا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو شرک کر لے اس کا تو گناہ بخشا نہیں جائے گا، لہذا تو جہنم میں جائے گا. اچھا، یہ خط اس نے لکھ دیا. غالب تک خط پہنچا تو علی گڑھ یونیورسٹی میں غالب کا جواب بھی موجود ہے کہ غالب نے کیا جواب لکھا. تو غالب نے جواب یہ لکھا، اچھا وہ مفتی اعظم بھوپال، ایک بڑی شخصیت، بڑا پروٹوکول. تو عام طور پر جب خط لکھا جاتا تو اس میں یہ کہا جاتا کہ جناب حجت الاسلام والمسلمین مد ظلہ العالی والا تبار قبلہ و کعبہ. نہیں، ایسا کچھ نہیں. غالب نے خط کا آغاز کیا کہ ابے مفتی سن. تو اس ایک جملے کو پڑھ کر تو مفتی صاحب پہلے ہی سن ہو گئے ہوں گے. اور مائیے گا. تو غالب نے لکھا کہ ابے مفتی سن، تو نے مجھے یہ لکھا کہ میں چونکہ علی کی بندگی کر رہا ہوں لہذا میں مشرک ہو گیا، تو میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ در حقیقت مشرک ہوتا کون ہے. اور غالب نے شرک کی تعریف لکھی وہاں پر، اور بالکل صحیح تعریف لکھی ہے. غالب نے شرک کی تعریف لکھی کہ دیکھ، مشرک وہ ہوتا ہے، پہلا وہ شخص وہ مشرک ہے کہ جو خدا کی ذات اور اس کی صفات میں کسی اور کو خدا کا شریک بنا لے، وہ مشرک ہے. پھر سے دوہرا دوں، جو خدا کی ذات میں یا اس کی صفات میں یہ کہے کہ یہ خدا کے ساتھ شریک ہے، خدا کے برابر ہے، وہ مشرک ہو گیا. دوسرا، جو مقام ختم نبوت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے دے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، خالد نے کہا کہ وہ بھی مشرک ہو گیا، اس نے بھی شرک کیا. اور تیسرا، جو ولایت مرتضوی میں کسی اور کو شریک قرار دے دے. اچھا، مولا علی کی ولایت پر شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں ہے، امامت پر اختلاف ہو سکتا ہے. ولایت کی آیت تو قرآن میں موجود ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. 18 ریفرنس میرے پاس شیعہ کتابوں سے ملے اور 24 ریفرنس اہل سنت کتابوں سے ملے. اہل سنت کتابوں کے زیادہ ریفرنس ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جب انگشتری دی حالت رکوع میں، اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. بہت سو نے بعد میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ 80 مرتبہ انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور بار بار رسول سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی آیت نازل ہوئی، آیت نازل نہیں ہوئی.
تو اس وقت رسول یہ فرمایا کرتے تھے اگر آیت نازل ہوگی تو میں تلاوت کر دوں گا. بہت خوب کسی نے کہا تھا، کہا کہ ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ، اور حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. ہے تو ولایت کا جو عہدہ ہے وہ تو امیر المومنین کو حاصل ہوا. ہاں البتہ یہاں ولایت کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا کہ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ بھی بہت کلیئر آیت اتاری ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے، ورسولہ والذین آمنوا الذین. تو اللہ کے لیے بھی ولی، رسول کے لیے بھی ولی، اور وہ صاحبان ایمان کے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے بھی ولی. اب اللہ کو جو جس سٹیٹس پہ رکھنا چاہے اسے رسول کو اسی ولایت کے اعتبار سے رکھنا پڑے گا، اور صاحبان ایمان کو اسی ولایت کے اعتبار سے رکھنا پڑے گا. تو اگر کوئی اللہ کو اپنا دوست یار سمجھ رہا ہے تو پھر وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ نے تو ایک ترتیب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ ولی ہے، یعنی اللہ مولا ہے، اور رسول مولا ہے، اور وہ مولا ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. یہ بات واضح ہو گئی. تو ولایت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ولایت کا عہدہ حتیٰ امامت سے بڑا عہدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کا عہدہ مخلوق میں رہتا ہے، خالق تک نہیں جاتا. غور فرمائیے گا، اللہ امام تو نہیں ہے، امام تو اس نے بنائے ہیں، لیکن اللہ ولی ضرور ہے. تو ولایت کا عہدہ وہ ہے جو مخلوق سے نکل کر خالق تک چلا جاتا ہے. تو غالب نے کیا لکھا؟ کہا کہ جو اللہ کی صفات میں اور ذات میں شریک قرار دے وہ مشرک، جو مقام ختم نبوت میں شریک قرار دے وہ مشرک، جو مقام ولایت مرتضوی میں کسی اور کو شریک قرار دے وہ مشرک. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، اب میں بہت ممبر کا تقدس بھی مجھے ہے، اور غالب نے جو خط لکھا ہے میں بہت لپیٹ کر تھوڑا سا اطمینان سے آپ کو سنا رہا ہوں. لکھا کہ اے مفتی اعظم، اب میں کیسے کہوں اس کو، لیکن بات بھی پہنچانی ہے. کہا کہ دماء ثلاثہ، 3 خون جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بس اتنا اشارہ کافی ہے. اس کے فتووں میں غوطہ زن ہونے والے، تجھے کیا معلوم کہ ساقی کوثر کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے. اس کے بعد کہا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا. ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، میں جاؤں گا جہنم میں، غالب خود کہہ رہے ہیں میں جہنم میں جاؤں گا. لیکن جو تو نے لکھا ہے نا کہ میں شرک کی وجہ سے جاؤں گا، نہیں، میں اس لیے نہیں جاؤں گا. میں جہنم میں جاؤں گا تاکہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن کر تجھ جیسے دشمنان علی کو مزید جہنم میں جلا سکوں گا. میں اس لیے اچھا یہاں یہ بات مکمل ہو گئی. میں گزارش کیا کرنا چاہ رہا ہوں، غالب کا تو خیر شعر ہے، وہ ویسے ہی میں نے آپ کے لیے، کیونکہ مولا علیہ السلام کے ایام میں تو میں نے ذکر کیا، ورنہ در حقیقت اللہ نے ان حجتوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ جو علی مرتضیٰ کے در پر پہنچے گا نا، در حقیقت وہ خدا تک، اس کی کبریائی تک، اس کی ربوبیت تک سفر طے کرے گا. دیکھیں قرآن میں بار بار ہے کہ لا تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بار بار ہے قرآن میں. یہ جو بار بار ہے قرآن میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ نہیں. حتیٰ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں بھی ہے، زیارت کی جو نماز ہے اس کے بعد کی جو دعا ہے کہ پروردگار میں نے اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک، پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، تیرے لیے رکوع کیا، تیرے لیے سجدہ کیا. لأن الصلاۃ والرکوع والسجود لا یکون الا لک، اس لیے کہ نماز اور رکوع اور سجدہ تیرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. تو عبادت تو صرف اللہ کی ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ بزرگ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. صحیح، اور ذکر علی عبادہ، ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ حدیث بڑی معروف ہے. جب حضرت خلیفہ اول تشریف لائے تھے حضور کی عیادت کے لیے، تو اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے تھے اور حضور وہاں پر موجود تھے. تو وہ تشریف فرما تھے اور علی مرتضیٰ بھی وہاں موجود تھے. تو رسول کی عیادت تو کرتے تھے لیکن بار بار علی کو دیکھتے جاتے تھے. تو بیٹی نے ان سے سوال کر لیا کہ آپ عیادت کے لیے آئے رسول اللہ کی اور دیکھتے بار بار علی کو ہیں. کہا بیٹی تو نے حدیث نہیں سنی کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو جیسے انہوں نے فرمایا اچھا مولا علیہ السلام کے چہرے کو جو دیکھنا عبادت ہے، کل تقریباً 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے روایت میں نے دیکھی ہے کہ انہیں دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادہ، باپ کے چہرے پر محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے. لہٰذا اگر کسی کو قرآن یاد بھی ہے تو اس کے لیے تاکید ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھے، اس لیے کہ پڑھنے کا الگ ثواب ہے، دیکھنے کا الگ ثواب ہے. اور النظر الی الکعبۃ
عبادت، اور کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. آپ تشریف لے گئے حج یا عمرہ پر، کوئی دعا نہیں پڑھ رہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، بیٹھے ہوئے کعبے کو دیکھ رہے ہیں، تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو علی کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، باپ کو دیکھنا عبادت. اب مولا علی کے علاوہ 3 چیزیں ہو گئیں، باپ کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا. ایک ایک کر کے ذرا طے کرتے جائیے. کعبے کو دیکھنا عبادت، علی مولود کعبہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. ٹھیک ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت، تو کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ علی مال قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اچھا، باپ کو دیکھنا عبادت، تو کیا حضور نے نہیں فرمایا انا و علی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اچھا، اب ایک جملہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب کیا حضور کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے تو ثواب ہے، لیکن باپ کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، کعبے کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی اگر کوئی کعبے کو دیکھ رہا ہے تو کعبے کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو دیکھنے کا ثواب اس وقت نہیں ملے گا. اور اگر کوئی قرآن کو دیکھ رہا ہے تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب ملے گا، باپ کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا. تو جس شے کو دیکھتے جاؤ الگ الگ ثواب ملے گا. لیکن علی قرآن کے ساتھ بھی ہے، علی کعبے کی طرح بھی ہے، اور علی باپ بھی ہے. اگر چاروں عبادتیں ایک ساتھ کرنا چاہتے ہو تو النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھتے جاؤ، قرآن کا ثواب بھی ملے گا، باپ کا ثواب بھی ملے گا، کعبے کا ثواب بھی ملے گا. علی 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ جیسے ہی حضرت خلیفہ اول انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے رسول کی حدیث سنی ہے کہ نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں عیادت رسول کی کر رہا ہوں، دیکھ علی کو رہا ہوں. تو ان کی بیٹی جو رسول کی زوجہ ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ بابا میں نے رسول اللہ کی ایک اور حدیث سنی ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اب رسول اللہ تشریف فرما ہے بستر پر، اور باپ اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے. باپ نے ایک حدیث سنائی، بیٹی نے ایک اور حدیث سنائی. رسول اللہ اچانک اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، کہا جو تم نے کہا وہ بھی سچ کہا، اور جو تم نے کہا وہ بھی سچ کہا. تو تیسری حدیث مجھ سے بھی سنتے جاؤ کہ چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، ذکر کرنا بھی عبادت، حب علی عبادت، دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ کیا ہے معاملہ؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات، بس یہاں تک میں ایک پوائنٹ پورا اسٹیبلش کر دیا میں نے، ساری کائنات اگر وہ مجھ تک پہنچنا چاہتی ہے تو اسے در علی مرتضیٰ پر آنا پڑے گا. اچھا مجھے بتائیے رسول کے اصحاب سب محترم ہیں، اپنے اپنے مقام پر سب کا احترام ہے، میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن دیکھیں صحابی جو ہے وہ پل سے پار جا سکتا ہے، پل سے پار لے جا نہیں سکتا. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں ہو سکتا. صحابی کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ سکتا ہے، کندھے پر آ نہیں سکتا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، احترام ہے. لیکن کیا حضور کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم، تمام صحابہ، ان میں سے مجھے کسی ایک کے بارے میں بتا دیجئے کہ وہ دعائیں اور وہ مناجات جو ہمیں در علی مرتضیٰ سے ملی ہیں کسی اور در سے ملی ہوں؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو در علی مرتضیٰ پر پہنچے گا تو علی کی معرفت اس مقام پر ہے کہ اسے فقط در علی مرتضیٰ سے معرفت پروردگار کا راستہ مل سکتا ہے. ورنہ کہیں آپ مجھے بتائیے ہے کہیں پر کہ کسی نے ایسی دعائیں ارشاد فرمائی ہوں، کسی نے ایسی مناجات ارشاد فرمائی ہوں؟ نہیں ملتا ہمیں تاریخ میں، کہیں نہیں ایسا. اور کسی نے ایسے خطبے ارشاد فرمائے ہوں؟ نہج البلاغہ وہ تو علی کے خطبوں کا ایک حصہ ہے،
ساری ایسا نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا علی کے سارے خطبات آ گئے، ایسی بات نہیں ہے. مولا علی کے خطبات اور مولا علی کے کلمات باقی اور کتابوں میں بھی ہیں، لیکن نہج البلاغہ جو امیر المومنین کے کلام کا وہ مجموعہ ہے کہ جیسے سید رضی نے اپنے طور پر فصیح و بلیغ محسوس کیا اور اسے ملا کر کمپائل کر دیا. غور فرما رہے ہیں؟ ورنہ علی کا کلام تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہیں کیا کسی کے ایسے خطبات کہ جس میں ایسی ہدایت نصیب ہو سکے؟ یعنی مولا علی علیہ السلام کے آپ خطبات پہ ذرا غور فرمائیے گا. مسجد میں ہوتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ممبر پر ہوتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جنگ میں ہوتے ہیں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قدم قدم پر علی کی جانب سے وہ ہدایت مل رہی تھی کہ انسانیت اللہ تک پہنچ سکے. میں ایک جملہ آپ سے گزارش کر دوں، مولا علی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ہدایت کرنا مقصود ہے، جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں، اپنی فوج کو روک دیا، خطبہ ارشاد فرما دیا. اور کیا خطبہ، سبحان اللہ. نہج البلاغہ میں نے شاید پہلی مجلس میں گزارش کیا تھا، اسے دوبارہ دہرا دوں. ابن ابی العدید معتزلی نے کہا میں جتنا نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ علی کا کلام تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. علی کا کلام خالق کے کلام سے تو نیچے ہے لیکن ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے. امیر المومنین کا کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. لیکن اس وقت اگر اعلان ہو جائے، میں اپنے سارے خاص طور پر جوان بھائیوں سے، اگر اس وقت یہاں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ نجف اشرف سے مولا علی کی قبر مطہر سے ایک چادر مس ہو کر آئی ہے، سارا دبئی پہنچ جائے گا یہاں پر چادر کی زیارت کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہونا بھی چاہیے. مولا علیہ السلام کی قبر مطہر سے کوئی چادر مس ہو کے آئی ہو تو اس کا احترام ہے. تو وہ چادر کے جو علی کی قبر سے مس ہو کر آئی ہو اس کا احترام ہے، تو وہ الفاظ جو علی کی زبان مطہر سے جاری ہوئے ہو، کیا وہ زیادہ قابل احترام نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ وہ تو علی کی زبان مطہر سے بنفس نفیس جاری ہوئے ہیں، وہ علی کی زبان مطہر سے ہم تک پہنچے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو وہ کبھی موقع ملے تو نہج البلاغہ کو میں نے تو عرض کیا تھا خالی کہ آپ 2-2 منٹ بھی نکال کے پڑھ سکتے ہیں. کلمات قصار جو مولا علیہ السلام کے ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ، حکمت آمیز جملہ، اسے آپ 2 منٹ نکال کے بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہو، مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر جو لیبر کلاس خاص طور پر اس کے لیے مشکل ہے، سخت ہے، لیکن جو باقی مومنین ہیں ان کے لیے بھی 2 منٹ 3 منٹ آپ نکال کے روزانہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں اچھا ایک کوٹیشن مولا علیہ السلام نے کیا کہا ہے. اور اگر آپ ان کوٹیشنز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے جائیں گے، یقین جانیے گا کہ آپ کی زندگی میں خود آخرت کی بات چھوڑ دیجیے، دنیا کی زندگی میں آہستہ آہستہ انقلاب آنے لگے گا. یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے. کتنی مرتبہ کہاں سے ہدایت نصیب ہو جاتی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو مولا علی علیہ السلام قبرستان میں وہاں پہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو مردے ہیں، یہ جو قبریں ہیں، یہ دنیا سے گزر گئے لیکن اب یہ کہاں رہتے ہیں؟ یہ تو وحشت ناک جگہوں پہ رہتے ہیں. یہ دنیا میں بڑے بڑے گھر میں رہتے تھے، پروٹوکول کے ساتھ چلتے تھے، یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ. یہ تو تنہائی کی زندگی اب گزار رہے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں رہا، کوئی گارڈز نہیں رہے، کوئی 10 گھومنے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے یہ بندہ. یا اہل الغربہ، یہ تو غربت کی زندگی گزار رہا ہے. امام نے فرمایا کہ انتم لنا فرط سابق، اے مردوں تم تو اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، ہمیں کہیں اور نہیں جانا تھا، ہم بھی تمہارے اتباع میں پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، ہماری باری بھی آنے والی ہے. کیا علی جیسا کوئی واعظ و نصیحت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. فَأَمَّا الدَّوْرُ فَقَدْ سُكِنَتْ، تم تو دنیا سے چلے گئے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں تمہارے جانے کے بعد کیا ہو رہا تھا. وہ گھر جس میں تم رہتے تھے اب وہ گھر تمہارے نہیں رہے، اب ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے. حقیقت ہے دنیا کی. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وہ بیویاں جن سے تم نے شادیاں کی تھی اب وہ بیویاں تمہاری نہیں رہی ہیں، اب انہوں نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے، ان کی زندگی بھی آگے بڑھ گئی. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال جو تم نے جمع کیا تھا وہ بھی تمہارا نہیں رہا، وہ بھی ورثاء کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے. علی جیسی نصیحت موعظہ کوئی کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر. اس کے بعد جو فوج کھڑی تھی ان سے مخاطب ہوا، لیکن پہلے انہی مردوں قبروں کو دیکھ کر کہا ھذا خبر ما عندنا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس تھیں. فما خبر ما عندکم، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس اس قبر کی کیا خبریں ہیں، اندر کے کیا حالات ہیں. دنیا میں تو یہ ہوا کہ تمہارا گھر بھی کوئی اور رہتا ہے، میراث بھی تقسیم ہو گئی ہے، شوہر اور زوجہ انہوں نے کسی اور سے ازدواج کر لیا ہے. آخرت قبر میں کچھ وہاں بھی تو ہو رہا ہوگا نا، اندر کی کیا خبریں ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ بھی تو بتاؤ. اور مردہ سن بھی سکتا ہے، سمجھتا بھی ہے، لیکن بول نہیں سکتا. سنتا اور سمجھتا ہے، ورنہ تلقین نہیں پڑھائی جاتی اسمع افہم، سن اور سمجھ. سنتا بھی ہے سمجھتا بھی، بول نہیں پاتا خالی بس. تو بول تو سکتا نہیں تھا مردہ،
تو اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلونی موجود نہ ہوتا. اور کیجئے گا. یہ نصیحت ہے امیر المومنین کی جانب سے. میری عمر اس قابل نہیں کہ میں آپ بزرگان کو نصیحت کر سکوں. آپ اس سے اجل اور آز ہے کہ میں کوئی بات کہوں. میں علی مرتضیٰ کی نصیحت پہنچا رہا ہوں فقط. ثم التفت الی اصحابہ، اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہا اما لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت مل جاتی نا لاخبروکم، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا بولتے ہیں. سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں کہ یہ مردے کیا بولتے، اندر کیا ہو رہا ہے قبر میں. کہ یہ مردے سب مل کر ایک ہی بات کہتے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. یا علی مرتضیٰ، دنیا میں جتنی دولت کمائی، جو جھوٹی عزت شہرت پروٹوکول کچھ تھا، قبر میں کچھ ساتھ نہیں آیا یا علی. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. جو دنیا میں تقوی اور اللہ کی بندگی کے لیے کیا تھا وہ قبر میں ساتھ آ گیا ہے. بس آج ہم مجبور ہیں. اور تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک کوئی امام المتقین کا دامن نہ تھام لے. اور میں نے گزارش کر چکا ہوں کسی مجلس میں پہلے کہ تقوی کا مطلب خالی نماز اور روزہ کی حد تک محدود نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ کتنے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنی فیملیز کو یا پاکستان ہندوستان چھوڑ کر یہاں پر محنت کر رہے ہیں، یا اگر فیملی ساتھ بھی ہیں تو پورا دن محنت کرتے ہیں آپ یہاں پر روزگار کمانے کے لیے، آپ کی ہمت افزائی کے لیے، کہ آپ کو یہ بوجھ محسوس نہ ہو، بلکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اگر آپ رزق حلال کمانے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو امام معصوم نے آپ کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی رزق حلال کمائے اور اس حلال کی کمائی سے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت خریدے تاکہ اس کے گھر والے اچھی غذا کھا سکیں، تو اللہ اسے نسل اسماعیل میں سے 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور ہمارے آپ تو تقوی میں یہ بھی ہے، آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کو نسل اسماعیل میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی فرض کیجئے کہ مزدور ہے، سرکار ختمی مرتبہ آگے بڑھتے تھے، جو رزق حلال کمانے کے لیے مزدوری کرتا تھا اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے سرکار ختمی مرتبہ. اللہ اکبر. مجلس کے بعد کتنے مومنین کی خواہش ہوتی ہے کہ عالم دین کا ہاتھ چوم لے. میں اپنے آپ کو بالکل اس قابل نہیں سمجھتا، اس لیے میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ کسی بڑے مجتہد مرجع تقلید کے پاس جائیں تو ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہم ان کا ہاتھ چوم لیں. اور اس مجتہد کے سامنے اگر مولا امام زمانہ آ جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ میں امام زمانہ کا ہاتھ چوم لوں. اور امام زمانہ اگر رسول اللہ کے سامنے پہنچ جائے تو ان کی خواہش ہوگی کہ میں اپنے جد رسول اللہ کا ہاتھ چوم لوں. اور رسول اللہ اس کا ہاتھ چوما کرتے تھے جو رزق حلال کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہاں، اب اس میں ظاہر ہے کہ دوسری طرف کی بات بھی ہے کہ رزق حلال کمانے والے، محنت کرنے والے، لیکن ان کے اوپر جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے ان کی بھی کوئی ڈیوٹیز بنتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے مزدوروں سے کام لیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے، پھر اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہو سکتی ہے. اچھا، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے در علی سے ہمیں اس لیے وابستہ کیا ہے کہ جب در علی پر پہنچیں گے تب جا کر نصیحت، تب جا کر موعظہ، تب جا کر تقویٰ کی راہ کو طے کر سکیں گے، ورنہ تقویٰ کی راہ طے. اور علی جیسا، بس میں آپ کو خستہ نہیں کرنا چاہتا زیادہ، علی مرتضیٰ جیسا اگر کوئی، میں اس وقت ممبر سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی اور مجھے صحابی رسول بتا دیا جائے کہ جس کی شان علی مرتضیٰ جیسی ہو، میں ممبر پر حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں علی کے ساتھ اسے بھی امام ماننے کو تیار ہو جاؤں گا. کوئی لائے تو صحیح ایسا کہ جس کی شان ایسی ہو. جب سرکار ختمی مرتبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں تو حضرت سلمان کو حضرت ابوذر کا بھائی بنایا اور کسی کو کسی کا بھائی بنایا. بہت سے بھائی بناتے رہے. جب سب کے بھائی بنا دیے گئے، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا، تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے علی مرتضیٰ گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے. کہا کہ اے علی لماذا تبکی یا ابن ابی طالب، اے علی تیرے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک کو ہر ایک کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. رسول نے کہا کہ اے علی اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا، اللہ اکبر، اللہ، اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا
تو میں اس کو تیرا بھائی بنا دیتا. اس کے بعد رسول نے علی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ ہے اس نفس رسول کی منزل. علامہ امینی بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ اے شیعوں فخر کرنا اپنے آپ پر، اللہ نے کائنات کو ایک علی دیا ہے اور وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آیا ہے. اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ نعمت عظمیٰ ہے. یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کا ذکر دعا افتتاح میں بھی ہوتا پڑھتے ہیں، وآیتک الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نے آپ کو زحمت دی، مصائب بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. شب 21 رمضان المبارک ہے، تھوڑا سا آپ کے جوش طولہ کے لیے ساری بات کا خلاصہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد از رسول علی مرتضیٰ جیسا ہمیں تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتا. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہائے علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو کے لیے کیا یہی سزا کم ہے کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. اے علی کوئی 1000 برس کی عمر پائے، 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے، 1000 سال تک روزے رکھتا رہے، 1000 مرتبہ حج کر لے، 1000 مرتبہ عمرہ کر لے، 1000 مرتبہ جہاد کر لے، لیکن تیری محبت نہ رکھتا ہو تو لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا. اور من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اسی حوالے سے جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، پھر سے سنیے گا، علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند، یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں، ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا بھی نہیں. جس سے علی کی محبت پہ موت آئی ہے، مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، آخری جملہ اور منزل مصائب، علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا، کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. شرمندہ ہوں کہ وقت محدود ہے، اور ظاہر ہے کہ اشارہ بھی ہو گیا کہ مجھے فوراً منزل مصائب پر آنا ہے، اس لیے کہ تابوت بھی ہے، مولا علی علیہ السلام کا ماتم بھی ہے. اصل تو آپ ظاہر ہے کہ ماتم کے لیے تشریف لائے ہیں، تابوت کے لیے تشریف لائے ہیں. وہ علی کہ جب ضربت لگی مسجد میں غنودگی کے عالم میں تشریف لے گئے. جب غنودگی کے عالم سے کچھ افاقہ ہوا تو دیکھیں حسن مجتبیٰ بڑی شدت سے گریہ فرما رہے ہیں. دیکھیں جتنا بافضیلت انسان ہوتا ہے نا، اس کی شہادت بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے. ایک عام مومن شہید ہو جائے اس کی بھی شہادت ہے، لیکن کوئی عالم شہید ہو جائے، کوئی ڈاکٹر شہید ہو جائے، جیسے جیسے جس کی فضیلت بڑی ہے اس کی شہادت بھی اتنی عظیم ہے. کائنات کا مشکل کشا وہ شہادت کی منزل پر ہے اس وقت. تو فرمایا کہ بیٹا حسن دیکھ یہ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، دیکھ یہ دادا ابراہیم اسماعیل کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا، صبر کر لے. یہ جملہ علامہ فاضل دربندی لکھتے ہیں کہ تاریخ آل محمد میں 2 مرتبہ کہا گیا. ایک علی نے حسن مجتبیٰ سے کہا، دوسرا جب حسین نے کربلا میں اکبر کے کلیجے سے برچھی کھینچی. اللہ اکبر. آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. وقت بڑا محدود ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ کی مہربانی ہوگی، اس لیے کہ میں ساتھ سفر سب کو ساتھ لے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم ایسے گریہ کریں کہ ماں فاطمہ زہرا راضی ہو جائیں کہ میرے شوہر پر گریہ کیا گیا. اللہ اکبر. جب حسین نے اکبر کے کلیجے سے برچھی کھینچی تھی تو اکبر کا کلیجہ تڑپا تھا. حسین نے اکبر کو زمین پر رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا یہ دیکھ دادا ابراہیم اور اسماعیل کھڑے ہیں، یہ دیکھ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ دیکھ بابا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے
کہ علی حسین کا بیٹا تھا اور صبر نہ کر سکا. بیٹا صبر کر لے. علی مرتضیٰ کو آہستہ آہستہ اپنے گھر میں لے جایا گیا. مولا علی علیہ السلام گھر میں پہنچے. یہ 19 رمضان کا ایک ہلکا سا اشارہ کیا, میں 20 رمضان پر آ گیا. طبیب نے کہا کہ اے مولا حسن سے اگر آپ کے بابا کو دودھ پلایا جائے تو کچھ افاقہ ہو سکتا ہے. امام حسن مجتبیٰ کچھ دیر بعد جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے. امام حسن نے پوچھا تم دودھ کا جام لیے کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ مولا اس نے ہمیں ساری زندگی کھانا کھلایا, اس نے ہمیں ساری زندگی پالا ہے, آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر اس کے پاس آئے. میں ان کوفہ کے یتیم بچوں سے کہوں گا کہ جب 20 سال بعد تم جوان ہو جانا نا تو اسی بازار سے علی کی یتیمہ سکینہ گزرے گی. اسی کوفہ سے جب سکینہ گزرے گی تو وہ دودھ نہیں مانگے گی, وہ پانی کا سوال کرے گی. جب علی کی پوتی پانی مانگے نا تو آج علی کے لیے دودھ لے کر آ گئے ہو, کل سکینہ کو تھوڑا سا پانی دے دینا. جزاکم اللہ. تفصیلی مسائل انشاءاللہ ستوہ کی مجلس میں گزارش کروں گا. صرف اتنا کہوں کہ ازبغ ابن نباتہ وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی ہے. ازبغ جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس اور ازبغ ضبط نہ کر سکے, اپنے آپ کو علی کے قدموں میں گرایا, روتے رہے. کہا کہ اے ازبغ علی کو اطمینان مل گیا, ازبغ اب علی پر گریہ نہ کر. کہا کہ مولا میں تو اپنی غربت پہ گریہ کر رہا ہوں. ازبغ نے اتنا کہا اور واپس باہر نکلے تو کسی نے سوال کیا مولا کی حالت کیا تھی؟ کہ دیکھ علی کے چہرے پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی, لیکن میں پہچان نہ سکا کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا. پٹی پر کچھ خون کے نشانات تھے. یہ آخری صحابی ہیں کہ جنہوں نے علی سے ملاقات کی. اس کے بعد علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا. میرے آخری جملے, خدا کا وقت تمام ہو گیا, بس اب میرے آخری جملے. علی نے اپنے بچوں کو جمع کیا. جب بچے جمع ہو گئے تو کہا کہ دیکھو یہ مدینہ نہیں ہے, یہ کوفہ ہے, یہاں صبر کرنا, میری مصیبت پر حد سے زیادہ گریہ نہ کرنا. علی نے اپنے بچوں کو تسلی دی, آخری وصیتیں مکمل کی. جب وصیتیں مکمل کر لیں تو کل میں نے عرض کیا تھا وہ جملہ یہاں پر کہوں اور آگے بڑھ جاؤں. علی نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا. جب ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا تو ایک بی بی کے گریے کی آواز بلند ہوئی. کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا شہزادی ام البنین گریہ فرما رہی ہیں. ام البنین کو بلایا. کہا آپ کی گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا آقا میرے عباس سے نہیں معلوم کیا خطا ہو گئی. عباس کو بلایا, حسین کو بلایا. کہا حسین یہ کون ہے؟ کہا کہ بابا یہ میرا بھائی ہے. عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا بابا یہ میرا آقا اور مولا. کہا عباس لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین, خبردار کربلا میں حسین کے بچوں سے پہلے پانی نہ پینا. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. یہ ہاتھ تو ہمیشہ کے لیے اب حسین کا ہو گیا, اس لیے کہ یہ ہاتھ فرات کے کنارے حسین کے بچوں کی خاطر کٹ گیا. اس کے بعد اپنے بچوں کو بھیج دیا اور زینب کبریٰ کو قریب بلایا. شہزادی زینب کبریٰ قریب, علی کا زخمی سر ہے اور روایت میں ملتا ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ کے کندھے پر, شانے پر علی نے اپنا سر رکھ دیا. دیکھیں زخمی باپ کا سر بیٹی کے شانے پر ہے اور کچھ کہتے رہے, نہیں معلوم کیا کہا. یہ شہزادی زینب بھی جانتی ہیں کہ کیا کہا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب شہزادی یزید کے دربار میں داخل ہو رہی تھی تو دروازے پر اپنے آپ کو بٹھا دیا اور کہنے لگی یا علی ادرکنی, یا علی ادرکنی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہاں کیوں بیٹھ گئی, بابا کو کیوں یاد کیا؟ کہ بابا کا جب آخری وقت تھا تو بابا نے کہا تھا میں تیری مدد کو آؤں گا. زینب گھبرانا نہیں, تجھے شرابی کے دربار میں جانا ہوگا, تیرا بابا تیری مدد کو آئے گا. زینب اپنے مقام سے اٹھی, کہا السلام علیکم یا امیر المومنین, سجاد میرا بابا میری مدد کو آئے گا. آخری جملہ, خدا کی قسم آخری جملہ, ابھی مولا کا تابوت برآمد ہوگا. یہاں تک کہ علی نے اپنے ماتھے پر اپنے ہاتھ کو رکھا کہ اللہ یحفظکم, اللہ تمہاری حفاظت کرے, یعنی خدا حافظ. علی کی اولادیں پھر سے جمع ہو گئیں کہ دیکھو وہ نانا رسول اللہ کھڑے ہیں, دیکھو وہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہیں,
دیکھو وہ خدیجۃ الکبریٰ موجود ہیں، وہ مجھے لینے کے لیے آ گئی. علی نے آخری جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. علی کی سانسیں تھمنا شروع ہوئی. خدا حافظ مولا، الوداع مولا. علی دنیا سے رخصت ہوئے. حسن مجتبیٰ نے غسل و کفن کا انتظام کیا. یہ شب 21 رمضان ہی کا واقعہ ہے کہ غسل و کفن بھی ہوا، شب 21 میں علی کا دفن بھی ہوا. جب علی کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ہر درخت نے جھک کر سلام کیا، مسجد حنانہ نے جھک کر سلام کیا، اور اس کے بعد قبر امیر المومنین کے قریب پہنچے. حسن مجتبیٰ قبر میں اترے. حسین مظلوم نے اپنے بابا کا لاشا حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا اور قبر کو بند کر دیا گیا. آخری جملہ کہوں گا، اے مولا حسین، آپ نے اپنے بابا کو دفن کیا ہے؟ ایک آپ کا بیٹا سید سجاد تھا، جب اپنے بابا کو دفن کرنے لگا تو دفن تو کر دیا، لیکن قبر پر پانی ڈالنے کے لیے پانی بھی موجود نہیں تھا. تو سید سجاد نے اپنے باپ کی قبر پر انگلی سے لکھا، ہذا قبر حسین ابن علی. یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے بھوکا اور پیاسا مارا گیا تھا. جب علی کا جنازہ چلا تھا تو حسن اور حسین نے اٹھایا، لیکن ایک طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا. میں کہوں گا، اے جبرائیل اور میکائیل، اس جنازے کو اٹھانے کوفہ میں تو آ گئے ہو، لیکن کربلا میں آ جانا، میرے مولا حسین کا لاشا ہوگا، بے گور و کفن ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پیروں میں بیڑیاں. سید سجاد اپنے بابا کا لاشا اٹھا. علی کا تابوت آ رہا ہے، علی کا تابوت. یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا. یہ جنازہ ہے علی کا. روزے دارو علی پہ کوفے میں ایک ایسا بھی وقت آیا ہے. روزے دارو